شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید بخوبی جانتا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کا دوست ملک ناصر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کے کاروبار میں، رزق میں خوب ترقی عطا فرمائے، آپ سب کی نیک حاجات پوری کرے۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ بادشاہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور ہر روز اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہی الفاظ دہراتا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو اور بروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ ان کی بد کرداری بجائے خود ان کے لیے کافی ہے۔ اور اس کی اسی بات نے اسے بادشاہ کا منظور نظر بنا رکھا تھا۔ ایک حاسد کی رگ حاسد جو پھڑکی تو اس نے بادشاہ کے کان میں پھونک دیا کہ حضور والا، آپ کا وہ منظور نظر کہا کرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے اس بیان کے صحیح ہونے کا ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ اب جب وہ آئے گا تو اس کو اپنے ذرا قریب بٹھا کر دیکھ لیجئے تو ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے رہے گا تاکہ بدبو سے بچا رہے۔ بادشاہ کے کان بھرنے کے بعد پھر وہ حاسد اس نیک آدمی کے پاس گیا اور اسے کھانا کھلایا جس میں لہسن کی بو بہت تیز تھی۔ اتنے میں بادشاہ نے اسے بلاوا بھیجا۔ اس مرد نیک نے اس خیال سے کہ لہسن کی بو بادشاہ تک نہ پہنچے واقعی اپنے منہ میں ہاتھ رکھ لیا۔ تب تو بادشاہ کو اس حاسد کی بات کا پوری طرح یقین ہو گیا۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ اپنے ہاتھ سے غلط و انعام کا فرمان تحریر کرنے کے علاوہ کبھی کچھ نہ لکھتا تھا، لیکن اس روز انتہائی غصے کے تحت اپنے ایک عامل کو لکھا کہ حامل فرمان حاضہ کا سر کاٹ کر اس کی کھال میں بھس بھروا کر میرے پاس بھیجو۔ وہ بادشاہ سے رخصت ہو کر وہاں سے باہر آیا تو وہ آدمی جو حسد کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تب اس نیک آدمی نے کہا کہ میرے ہاتھ میں بادشاہ کا فرمان ہے۔ اس حاسد شخص نے کہا، یہ مجھے دے دو کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تب اس نیک آدمی نے وہ فرمان اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب حاسد اسے لیے ہوئے عامل کے پاس پہنچا۔ اس نے پڑھنے کے بعد کہا کہ اس میں یہ حکم درج ہے کہ میں تمہارا سر قلم کر کے تمہاری کھال میں بھوسا بھرا دوں۔ حاسد نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا، یہ حکم کسی اور کے لیے ہے، تم بے شک بادشاہ سے دوبارہ معلوم کروا لو۔ عامل نے کہا کہ شاہی فرمان کی مقرر تصدیق نہیں کروایا کرتے۔ یہ کہہ کر حاسد کا سر قلم کر دیا۔ وہ مرد نیک دوسرے دن حسب معمول بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر وہی الفاظ پھر ایک مرتبہ دہرائے کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو اور بروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ ان کی بد کرداری بجائے خود ان کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ اسے صحیح سلامت دیکھ کر بے حد حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ وہ خط کہاں گیا؟ اس نے جواب دیا کہ فلاں شخص نے مجھ سے وہ خط لے لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو تم اسی شخص کا کہہ رہے ہو جس نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے خلاف یوں کہا کرتے ہو۔ وہ نیک آدمی بولا، حضور، میں نے کبھی ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تو نے نہیں کہے تھے تو پھر تمہیں منہ اور ناک پر ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نیک آدمی نے کہا کہ اس حاسد نے مجھے کھانے میں اس قدر لہسن کھلا دیا تھا کہ خود میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی اور میں نے احتیاطاً منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تب بادشاہ نے کہا کہ تو جو ہر روز کہا کرتا ہے کہ بد کردار کے لیے اس کی بد کرداری ہی کافی رہتی ہے، آج واقعی دیکھ لیا کہ اس بد کردار کی بدی ہی اس کے آگے آ گئی۔ تو دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے واقعات کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔